مرد ذات کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب اس کا دل اپنی ہی بیوی سے بھر جائے اور پھر وہ اس کا وہ حال کرے کہ جو عبرت کا نشان بن جائے۔ آخر کیسے یہ مرد اپنی اس بیوی کو جو کہ ان کے پاس آتی ہے تو بڑی خوبصورت سی پیاری سی دبلی پتلی خوبصورت دوشیزہ ہوتی ہے، اور وہی عورت جب شادی کے 8 سال 10 سال کے بعد جب 2-3 بچوں کی ماں بن جاتی ہے، اس کے گھر کو اس کے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے، تو وہ مرد کتنی آسانی سے اس کو بدصورت بھدی موٹی اور اس طرح کے الٹے سیدھے جملے کہہ کے اس سے راہیں الگ کر لیتا ہے۔ آج کی کہانی آپ کے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ میں نے جب یہ کہانی سنی تو میرا دل اتنا خفا ہوا، اور مجھے کبھی کبھی نا کچھ اس طرح کے جو مرد ہوتے ہیں نا جو عورتوں کو شادی کے بعد بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، انہیں اپنی بیوی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے نا، ان سے تھوڑی سی نا نفرت سی ہونے لگتی ہے۔ معذرت کے ساتھ مردوں کو شاید یہ ویڈیو آج کی پسند نہ آئے، مگر ہمارے ہی لوگوں کا المیہ ہے کہ ان کو اپنی ہی بیویاں بعض اوقات بری لگتی ہیں۔ مردوں میں آپ اگر بیٹھے ہیں نا تو وہاں پر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ بچے اپنے اچھے لگتے ہیں اور بیویاں دوسروں کی اچھی لگتی ہے، جبکہ یہ اگر آپ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ ایک اتنا بڑا گناہ کا جرم کر رہے ہیں کہ آپ ایک نامحرم عورت کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ اچھی لگتی ہے اور آپ کو اپنی محرم عورت اچھی نہیں لگتی۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اتنی سی، اگر نئے ہیں تو ضرور لائک اور سبسکرائب چینل کو کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی ٹرو اسٹوریز سننے کو ملتی رہیں اور عبرت بھی ملے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، برطانیہ میں رہنے والی یہ میاں بیوی جن کے 3 بچے ہیں اور یہ ان کی شادی کو اب تک 11 سال ہو چکے ہیں۔ اب یہ خاتون بتاتی ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہی ہوں یہاں پر، انہوں نے معذرت کی ہے کہ میرا نام وغیرہ مت لیا جائے، اس لیے میں بہت ساری چیزوں کو چھپاتے ہوئے ایک پوائنٹ تک آپ کو لے جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہتی ہیں کہ میری شادی کو آج 11 سال ہو گئے۔ میری شادی جوائنٹ فیملی سسٹم حساب سے ہوئی تھی اور میں بہت خوش تھی، میں بہت خوبصورت، میری آنکھیں گرین کلر کی، میں بہت ہی دبلی پتلی اسمارٹ۔ میرے شوہر نے اپنے گھر والوں سے ایک ہی ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے خوبصورت بیوی چاہیے، بھلے پڑھی لکھی کم ہوں، باقی کچھ آئے نہ آئے، مگر مجھے خوبصورت اور حسین بیوی چاہیے۔ اور ان کے پیرنٹس نے بھی بہت ہی خوبصورت مجھے ڈھونڈا، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی، اپنی باقی بہن بھائیوں میں بھی میں بڑی پیاری سی تھی، اور میں نے انٹر کر رکھا تھا اور آگے پڑھنا تھا، مگر پرپوزل آنے کی وجہ سے میں نے شادی کر لی۔ ابھی کہتی ہیں میری شادی ہو گئی، میں UK سیٹل ہو گئی اپنے شوہر کے ساتھ۔ میری زندگی کے 5 سال بہت خوبصورت تھے، 4 سے 5 سال میں نے اپنی زندگی کے بہت اپنے شوہر کا بھرپور پیار دیکھا، ان کے پاس پیسہ اچھا خاصا تھا۔ پھر ہمارے 2 بچے ہو گئے اور اس کے بعد 7ویں سال میں میرا ایک اور بچہ ہو گیا۔ پے در پے بچوں کی پیدائش کے بعد کہتی ہیں کہ میں گھر میں اتنا مصروف ہو گئی بچوں کے ساتھ، کیونکہ کہتی ہیں کہ UK کی زندگی کے اندر آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر آپ کو جیسے ہمارے پاکستان کے اندر ماسیاں مل جاتی ہیں، جھاڑو پوچھے کی الگ ہوتی ہے، کپڑے دھونے کی الگ، کھانا پکانے کے لیے بھی آپ کو 5000 کے اندر منتھلی کھانا پکانے کی بہت اچھی کک مل جاتی ہے جو کہ آپ کے کھانے پکا لیتی ہے، برتن دھو لیتی ہے۔ تو مگر آپ کے جو میری بہنیں وہ ریلیٹ کر سکتی ہیں جو کہ UK کے اندر رہ رہی ہوتی ہیں، امریکہ میں رہ رہی ہوتی ہیں، ادر کنٹریز میں رہ رہی ہوتی ہیں، ان کو یہ چیزیں نہیں میسر ہوتی، تو انہیں اپنا سارا کام خود کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ جو بچوں کی تربیت ہے نا وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے بات کرتی چلوں، اگر مرد سن رہے ہیں تو وہ بھی سن لیں، جو اگر ہمارے جو پاکستان سے باہر اور پاکستان والے بھی سن لیں، کہ دیکھیں وہاں پر عورتوں پہ ڈبل رسپانسبلٹی تھی، کیونکہ وہاں کا ماحول، وہاں کے اسکولنگ، وہاں کے دوست وغیرہ، وہاں کا کلچر جو ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو ایز اے مدر ان کے اوپر ڈبل رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ان کو اسلام کے بھی قریب رکھنا ہے، ان کو اپنا کلچر بھی بتاتے رہنا ہے کہ ہمارا پاکستانی کلچر کیا ہے، ہماری باؤنڈریز کہاں تک کی ہیں، حلال حرام کیا ہے، محرم نامحرم کیا ہے، یہ ساری بتانے کے لیے ماؤں کے اوپر ایک ڈبل اسٹریس ہوتا ہے، گھر کا اسٹریس بھی ہوتا ہے اور ان کو جو ہے بچوں کا بھی زیادہ اسٹریس ہوتا ہے۔ پھر ان کا جو سرکل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا جو UK میں ہماری بہنیں رہتی ہیں ان کا ایک چھوٹا سا ایک سرکل بن جاتا ہے کمیونٹی کو لے کے، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سارے کے اندر اپنے آپ پر دھیان دینا ایک ہاؤس وائف کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ناممکن ہوتا ہے، بہت ساری خواتین ہیں جو کہ جابس بھی کرتی ہیں، بچوں کو بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں، گھر بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، مگر ہر کوئی ملٹی ٹیلنٹڈ نہیں ہوتا، سب کو اللہ نے یہ اختیارات، سب کے پاس اتنے وسائل، یا ہر کوئی اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو گٹس نہیں دی ہوتے کہ وہ سب کچھ اسمبل کر دے۔ اب ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کیا ہو رہا تھا کہ ان کو شوہر کو ایک پرفیکٹ بیوی چاہیے تھی، ہر سانچے میں پرفیکٹ، مدر ہے تو پرفیکٹ،
بیوی ہے تو پرفیکٹ، اور اگر کسی سے ملنا جلنا ہے تو پرفیکٹ۔ اب یہ کہتے تھے کہ جب 5واں سال گزرا تو میں نے ریلائز کیا تھا یہ مجھ پہ نا نکتہ چینی، کیونکہ میرا ویٹ بڑھ گیا تھا، میں نے اپنا ویٹ گین کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب ظاہر ہے گھر مینیج کرنے کے لیے 2 بچے میرے چھوٹے، اب میں ایک اور بچے کو کنسیو کر رہی تھی، اب یہاں پر بچوں کے ساتھ ساتھ گھر کا کھانا پینا اور دعوت۔ تو کہتے ایک دن ہمارے گھر پر دعوت تھی، کہتے اب دعوت تھی، دعوت کا میں نے سارا کھانا وانا بنایا، اور جو ان کے دوست کی وائف تھی وہ اور وہ ان کے بچے وغیرہ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ تو پہلی بار میرے شوہر نے ان کی فیملی کے سامنے میرے اوپر بات کسی کہ ہاں بھئی ہماری بیگم کو کہاں ہوش ہے کہ یہ اپنا حلیہ صحیح رکھیں یا گھر کو دیکھیں۔ مطلب یہ پہلا جملہ تھا جو میں نے ان کے منہ سے اپنے لیے سنا، وہ بھی پبلک کے آگے، کہ مجھے بہت فیل ہوا۔ میں نے رات میں ان سے جب بات بھی کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا منہ سے، کہہ رہی اس کے بعد یہ ان کا وتیرہ ہو گیا کہ وہ ہر بات پہ مجھے ٹون مارتے، ہر بات پہ مجھے طنز کرتے۔ میں کھانا بناتی تو اس پہ طنز، کھانا لیٹ ہو جاتا تو اس پہ باتیں سنانا، اور پھر 8ویں 9ویں سال کے بعد ہماری جو ہے وہ اتنی لڑائی جھگڑا ہو گیا، اتنا لڑائی جھگڑا ہونے لگا کہ بچے بھی فرسٹریٹ ہو گئے، میں ڈپریشن کے مریضہ ہو گئی، اور آج 11ویں سال میں میرے شوہر جو ہے وہ اب انہوں نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے ایک خاتون ہے جن کا تعلق پاکستانی ہے، اور ان سے ان کے جو ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں، مجھے پتہ چلا، میں نے ان کا موبائل فون اٹھایا، اس کے اندر میں نے ان کی تمام ویڈیو تصاویر وغیرہ دیکھی، اور جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں کرنا چاہتا ہوں، میں تم جیسی ایسی عورت کے ساتھ، مطلب آپ یقین کر سکتے ہیں لٹرلی یہ میں بات کر رہی ہوں کہ ایک مرد جس کی بیوی ہے جو کہ شادی ہو کے تمہارے نکاح میں آئی، تمہارے بچے دیکھ رہی ہے، تمہارا گھر سنبھال رہی ہے، تمہیں آسائش دے رہی ہے، تمہیں پکا پکا کے کھانے کپڑے دے رہی ہے، اور آج اگر اس کا حلیہ دیگر ہو گیا ہے، اگر وہ اپنے اس پہلے جیسے حال میں نہیں ہے تو وہ بھی اسی کا ہی عورت کا قصور ہے، یہ نہیں ہے فیئر۔ اور اگر اچھی نہیں ہے عورت تھک گئی تو آپ نے کیا اس کی کیا رسپانسبلٹی کری؟ اس نے کبھی میرا ہاتھ نہیں بٹایا، کبھی اس سے نہیں دیکھا کہ بچے کے سال میں، کبھی اس نے نہیں پوچھا کہ تم کے سال میں، بیماری میں میں گھسیٹ کے گھر کے کام کرتی رہی، سب کچھ کرتی رہی۔ آج وہ بتاتی ہیں کہ جب میں نے اپنے شوہر سے یہ سب کچھ سنا اور انہوں نے کہا کہ ہاں میں جلد دوسری شادی کر لوں گا کیونکہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، تو اب یقین کریں مجھے ان خاتون پہ بڑا ترس آیا، مجھے ترس بھی آیا اور مجھے دکھ بھی ہوا، اور مجھے اس طرح کے مینٹیلٹی کے مردوں سے نا نفرت بھی ہو گئی کہ جو کہ اپنی بیویوں کو باندھی سمجھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں۔ آپ اگر اہل بیت کی اور رسول خدا کی ذات کو دیکھیں تو ان کے یہاں کے جو رسول خدا ہیں ان کو آپ دیکھیں، اہل بیت کی آپ زندگی دیکھیں، وہ کتنا خواتین کا مدد کرتے تھے، کس طرح سے اپنے گھروں کو مینیج کراتے تھے، کس طرح سے وہ بیویوں کا ساتھ دیتے تھے۔ اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ ساری گھر کے رسپانسبلٹی مرد کی عورت کے اوپر ہے، جبکہ اسلام تو کہتا ہے اگر عورت اپنے بچے کو فیڈ کراتی تو اس کا بھی معاوضہ مرد سے مانگ سکتی ہے۔ اسلام نے کہیں پر بھی نہ ساس سسر کی خدمت ہے، نہ گھر کی خدمت ہے، کچھ بھی جائز نہیں کیا، اور اگر یہ عورتیں کر رہی ہیں نا تو یہ مردوں کے اوپر احسان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ احسان ہے اور احسان کا بدلہ احسان ہے، مگر ہمارے یہاں اس کے جواب میں عورت کو کیا ملتا ہے؟ مگر آپ لوگوں سے انہوں نے مجھ سے رائے مانگی تھی، میں ناقص العقل عورت ہوں، میرے پاس اتنی شاید دانستگی نہیں ہے، میں ابھی ان کو یہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں نے ان سے بس یہ کہا اللہ سے لو لگائیں، اس سے صبر کریں اور اس خدا سے مدد مانگیں۔ آپ یقین کیجئے ان کا شوہر رائے راست پر آ جائے گا، وہ آپ کے لیے محبت، میں ان کو کبھی نہیں کہوں گی کہ آپ اپنے اوپر دھیان دیں، اپنا ویٹ لاس کریں، اپنی خوبصورتی، ایسے شخص کے لیے کیا خوبصورت بننا جس کے انسان کو آپ کے احسانات اور آپ کے احساسیات کا نہیں پتہ، اس کے لیے آپ حور پری بن کر بھی آ جائیں گے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے وہی کرنا، اپنے لیے جیتا ہے، وہ بندہ اپنے لیے جیتا ہے۔ آپ میری بہنیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، آپ ضرور ان کو کوئی بھی اچھا میسج کر سکتے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ بھی اپنی ویڈیو اور اپنے دکھ یا کوئی بھی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے مجھے بتائیے گا، اور پھر میں آپ کے مسئلے سن کے اپنی بہنوں سے رائے لوں گی۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا، کوئی بات بری لگے تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ ناصر۔